اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز بزرگ و دوستو، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم ہوا، اس کا فضل ہوا، احسان ہوا. خداوند قدوس نے ہم سب کو عشاء کی نماز با جماعت پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. مالک کا مزید احسان ہوا، اللہ پاک نے ہم سب کو تراویح جیسی اہم سنت اور ساتھ میں درس قرآن میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق دی. دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو آنے کو اور بیٹھنے کو، ہماری حاضری کو اللہ قبول فرمائے. کہنے سے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. عزیز ساتھیوں، بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ نے روز اول سے لے کر روز ابد تک آخر تک اللہ پاک انسانوں کی رہبری کر رہے ہیں اور کہتے رہیں گے. اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے. ماننے والوں کے لیے اللہ پاک نے اپنا مہمان خانہ جنت رکھا ہے، نام ماننے والوں کے لیے اللہ پاک اپنا ناراض خانہ جو جہنم ہے. وہ تو میرے بھائیوں، خدا کرے اللہ ہر ایک کی وہاں اس جگہ سے حفاظت فرمائے، اس کی ہولناکیوں سے اور وہاں کی خوف اور وہاں کی جو البناک حادثات ہیں، وہاں کی جو پریشانی ذلت و رسوائی ہے، اللہ پاک ہر ایک کی وہاں سے حفاظت فرمائے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت ہی خوفناک جگہ ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. عزیز ساتھیوں، اس کے بعد کل تذکرہ چل رہا تھا سورہ آل عمران میں حضرت عمران اور ان کی گھر والی حضرت حنا اور ان کو جو اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی تھی حضرت مریم علیہ السلام. اب حضرت مریم علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے دنیا میں بھیج دیا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی مریم علیہ السلام. دھیرے دھیرے آپ پروان چڑھ رہی تھی تو اس وقت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا بھی کیا تھا. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، درخواست کی، اللہ سے مانگا، اپنی جھولی پھیلا دی. اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں اللہ نے پھر ان کے کیا ہے دامن میں ایک ایسی اولاد عطا فرمائی اور جس کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا اور برگزیدہ اللہ پاک ایسا ہونہار فرزند عطا فرمایا. اگلے جا کر اللہ پاک اسی فرزند کو اللہ نبوت سے نوازیں گے. بہرحال تو عزیزو، جب بھی ہمیں بھی کوئی ضرورت پڑے، چاہے جس حالت کی بھی ہو، چاہے دنیاوی چیز ہو، اخروی چیزیں ہو، اپنے گھریلو حالات ہو، اپنی زندگی میں ہر حالت میں اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ پاک کیا ہے؟ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، ہر ضرورت کو پوری کرنے والے اللہ ہیں. ہم کسی اور سے ہم مانگا نہیں کرتے. مانگنا جب بھی چاہے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. تو عزیزو، اس کے بعد اللہ پاک نے مریم علیہ السلام کی کفالت کرنا چاہتے خوب اور آگے پروان چڑھ رہی تھی. بڑی متقیہ پرہیزگار تھی حضرت مریم علیہ السلام. شروع ہی سے آپ کا دامن بہت پاک تھا. اللہ پاک نے 4 عورتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا. کتنے عورتوں کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے؟ 4 عورتیں بہت پاک ہیں. ان عورتوں کا تذکرہ 12 کتابوں میں بیان کیا. ان میں سے پہلی عورت حضرت مریم علیہ السلام ہے. دوسری عورت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہے. تیسری عورت اللہ کے نبی علیہ السلام کی گھر والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. چوتھی عورت حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 4 عورتیں بڑی نیک بیویاں ہیں. ویسے بھی اور بھی بہت ساری بیویاں عورتیں ہیں، لیکن اللہ اور حدیث کے اندر ان 4 عورتوں کا تذکرہ 12 علماء نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے. چلیے، حضرت مریم علیہ السلام بڑی متقیہ پرہیزگار تھی، زاہدہ تھی، ہمیشہ عبادت میں رہا کرتی تھی. اللہ پاک نے ان کے نام سے یہ قرآن پاک میں یہ سورت نازل فرمائی ہے، سورہ مریم کر کے. آج حافظ صاحب کے درمیان میں اس سورت کو تلاوت فرمایا. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہاں سے سورہ مریم شروع ہوتی ہے.
ہم آپ کو سورہ مریم کی 18ویں آیت آپ کو سنائیں گے. قال انما انا رسول ربک لاحب لک غلاما زکیا. تو مریم علیہ السلام دھیرے دھیرے اتنی عبادت کیا کرتی تھی، آپ کبھی حجرے میں رہا کرتی تھی، آپ کو تنہائی بہت پسند تھی. اللہ والوں کو تنہائی بہت پسند ہوتی ہے، تنہائی بہت اچھی چیز ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں السلامۃ فی الوحدہ، تنہائی میں سلامتی ہے. زیادہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، دوستیاں زیادہ کریں گے تو لوگ پتہ نہیں فضول باتیں بکواس زیادہ ہوتا رہے گا. ہمارے شیخ بھی اکثر کہا کرتے تھے بھائی اپنے مریدوں سے باقاعدہ اپنے سالکین سے کہا کہ تنہائی اختیار کرو، زیادہ لوگوں سے میل جول نہیں رکھو ورنہ اپنا وقت برباد ہو جائے گا، اپنا وقت ضائع ہو جائے گا. زیادہ طور پر کیا کرو تنہائی، وہاں پر اللہ کی خوب عبادت کر سکتے ہیں آپ. تو مریم علیہ السلام بھی تنہائی کو بہت پسند کرتی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی غار حرا جایا کرتے تھے، تنہائی میں خوب عبادت کرتے تھے اللہ کے نبی. اور مریم علیہ السلام بھی تنہائی میں جا کر عبادت کرتی تھی. اتفاق ایسا ہوا دھیرے دھیرے آپ کی عمر بڑھتی گئی. ایک وقت آ ہی گیا حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ قدرتی کرشمہ دکھانا ہی تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو کیسا پیدا کیا؟ بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کی ہڈی سے اللہ پاک نے کیا کیا؟ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. اب حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنا تھا، بغیر باپ کے پیدا کرنا تھا. خدا کی قدرت کا ایک کرشمہ لوگوں کو دکھانا تھا. اسی لیے اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام سے وہ کیا ہے خطاب ہے. مریم علیہ السلام ایک پہاڑ کے تنہائی میں عبادت کرتی تھی، آپ اپنی ضرورت کے لیے گئی تو اس وقت دیکھا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. مریم علیہ السلام اپنی ضرورت پوری کر کے ایک پہاڑ کے پتھر کے کنارے پر تھی. ایک دور سے ایک آدمی نظر آتا ہوا آیا. وہ آدمی نہیں تھا بلکہ وہ ایک فرشتہ تھا. اب فوراً حضرت مریم علیہ السلام اس کو دیکھ کر کے خالت کہنے لگی انی میں اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، من کا آنے والے تجھ سے، ان کنت تقیا، لیکن تو معلوم ہوتا ہے نیک معلوم ہوتا ہے، آنے والا نیک معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں آنے والے سے پناہ کیا ہے تجھ سے میں دور ہونا چاہتی ہوں، اللہ کے پناہ میں آنا چاہتی ہوں، اللہ کے میں احاطے میں آنا چاہتی ہوں اور اللہ کی امانت میں آنا چاہتی ہوں. مریم علیہ السلام کہنے لگی تو فوراً وہ فرشتہ کہنے لگا قال انما انا رسول ربک، کہنے لگا انما میں انا رسول ربک، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، میں آیا نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. لأحب لک غلاما زکیا، ہم آپ کو کیا ہے اللہ کی طرف سے ایک کیا ہے خوشخبری دینے والے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ لڑکا ہے، وہ لڑکے کی آپ کو ہم مبارکبادی دینے آ رہے ہیں. تو میرے بھائیو قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، یہ پوری آیت مریم علیہ السلام اب کہنے لگی ارے آج تک مجھے شادی نہیں ہوئی ہے. ابھی کنواری تھی مریم علیہ السلام، ابھی شادی شدہ نہیں تھی، کنواری تھی، نکاح نہیں ہوا تھا. مریم علیہ السلام کہتے ہیں ولم یمسسنی بشر، کوئی آدمی مجھے چھوا تک نہیں، میرا نکاح نہیں ہوا ہے، وہ لڑکا کیسے ہوگا؟ ولم اک بغیا، وہ لڑکا کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك، وہ آنے والا فرشتہ کہنے لگا یہ اللہ کے لیے آسان ہے. قال ربک، وہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کر سکتے ہیں. وهو علی حین ولنجعله آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، یہ اللہ کا حکم ہے. بس اس وقت میں کچھ پڑھ کر علماء نے لکھا ہے پڑھ کر پھونک کر چلے گئے فرشتہ. زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں تھی، مریم علیہ السلام وہ نہیں تھی، وہ پڑھ کر پھونک کر چلے گئے. اب اس کے بعد میرے بھائیوں دھیرے دھیرے مریم علیہ السلام اب کیا ہے ضرورت تو کیا ہے اپنے وہاں سے پتھر کے پاس سے نکل کے تو پہاڑ کی کھو کے اندر عبادت میں لگی ہوئی تھی. دھیرے دھیرے مریم علیہ السلام اب کیا ہے حاملہ ہو گئی. کوئی چھوا نہیں، بات نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا، فرشتہ بھی دور کھڑا تھا، کچھ چھو کر چلے گئے تھے. سمجھ نہیں بات. اب اس کے بعد فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاها المقاد الى جذع النخلة قالت يا ليتني، اب دیکھا مریم علیہ السلام دھیرے دھیرے پیٹ بڑھنے لگا آپ کو، آپ کے بدن میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے اندر آ گئے ماں اور ماں کے پیٹ میں. میرے بھائیو اب سوچ کر دیکھو کوئی عورت ہے، لڑکی ہے جس کا نکاح نہیں ہوا ہے، وہ لڑکی حاملہ ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے؟ زمانہ کیا کہے گا؟ خاندان قبیلہ کیا کہے گا؟
مریم علیہ السلام پہلے سے ہی عبادت گزار تھی. اب لوگ جو آدمی اکثر عبادت کرتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی بات کیا ہو گئی تو کیا کرتے لوگ؟ طوفان بناتے ہیں، پتنگ بنا دیتے ہیں، آسمان تک اڑا دیتے ہیں. ہے ہی نہیں ہے. کوئی آدمی چھوٹی موٹی اگر غلطی کر دیا، کوئی نیک آدمی کر دیا تو پورے گاؤں میں بستی میں اڑا دیتے ہیں. کوئی معمول آدمی کوئی غلطی کر دیا اس کا چرچا بھی نہیں ہوتا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں وہ قتل، ہم آہ بھی کر دیتے ہیں ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. بہرحال مریم علیہ السلام کا پیٹ دھیرے دھیرے بڑھنے لگا اور 9 ماہ کا بچہ عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ ماں کے پیٹ میں آ گئے. اس وقت میں مریم علیہ السلام کہنے لگی فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني کاش میں یہ وقت آنے سے پہلے مر چکی ہوتی تو اچھا تھا. کون بولنے لگی؟ مریم علیہ السلام کہنے لگی قبل هذا وكنت نسيا منسيا، میں بھولی بسری ہو گئی ہوتا اچھا تھا. کاش دنیا میں ختم ہوتی تو اچھا تھا. لوگ کیا کہیں گے، کیا جواب دوں؟ اللہ کی حکمت ہے. فناداها من تحتها اللہ تحزنی، اللہ پاک فرمانے لگے اللہ تحزنی، مریم گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں. قد جعل ربک تحتک سریا، یہ تمہارے رب کے لیے آسان ہے. ہم چاہتے ہیں یہ چیز، ہمیں یہ چیز چاہتے ہیں، لوگوں کو دکھائے یہ چیز. گھبراتی کیوں ہو، ڈرتی کیوں ہو؟ آخرکار مریم علیہ السلام کو وقت آ ہی گیا، ولادت کا وقت قریب آ گیا. علماء نے لکھا ہے ولادت کا وقت جب عورتوں کو ہوتا ہے اس وقت میں درد ذہن میں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس کی شدت بھی بہت ہوتی ہے. مریم علیہ السلام پریشان ہوئی، یا اللہ یہاں پہاڑی علاقہ ہے، جنگل ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، نرس نہیں، یہاں ولادت کیسے ہوگی؟ پریشان کی. اللہ پاک نے مریم علیہ السلام اس وقت میں اور بہت جلد، اتنے 9 مہینے کا وقت، اتنا لمبا وقت نہیں ہوا، بہت کم وقت میں کہ میں ماشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں پل بھی گئے. اب باہر آنے کا وقت تھا، دنیا میں آنے کا وقت تھا. تو اس وقت میں مریم علیہ السلام کو بھوک سخت لگی، سخت بھوک لگنے لگی، پسینے بہنے لگے، پیاس کی شدت ہونے لگی. اس وقت میں اللہ کی طرف کہنے لگی میرے اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں کیا کروں؟ اس وقت میں اللہ پاک فرماتے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. وہاں پر ایک کھجور کا درخت تھا. کیا تھا؟ ایک کھجور کا درخت تھا. وہ کھجور کا درخت بھی کیسا تھا؟ سوکھا مونڈ تھا، نہ اس کے اندر پتے تھے، نہ ہرا تھا، نہ بھرا تھا، بالکل سوکھ کر اور کیا ہے اور دیمک چاٹنے کے قریب تھا. اللہ پاک فرماتے ہیں مریم اس درخت کو ہلاؤ. مریم علیہ السلام کہنے لگی باری تعالیٰ یہ درخت سوکھا ہے، نہ کوئی ہرا نہیں، نہ کوئی کھجور ہے، اس کو ہلانے سے کیا لگے گا؟ اللہ فرماتے مریم بغیر باپ کے تیرے دامن میں، تیرے گود میں بچہ ہم بٹھا سکتے ہیں، یہ سوکھے درخت میں ہم کھجور نہیں نکال سکتے. اللہ اکبر. مریم علیہ السلام کہنے لگی سبحان تیری قدرت، اے اللہ آپ کر سکتے ہیں. مریم علیہ السلام نے درخت کو ہلانا ہی تھا، پکے پکے کھجور نیچے گرنے لگے. مریم علیہ السلام کھائی کھجوریں. اسی لیے علماء عتیبہ حضرات کہتے ہیں اس وقت میں عورت جب ولادت کے قریب ہوتی ہے اس کو کھجور کھلانے سے اس کی طاقت اور قوت الحمدللہ اچھی ہوتی ہے، آرام سے اطمینان سے جس کی ولادت بھی ہوتی ہے بچوں کی. بہرحال یہ عتیبہ کا قول ہے. مریم علیہ السلام پانی پیا اور کھجور کھائی رطبا جنیا. اور اس کے بعد فکلی وشربی وقرری عینا، آپ کھائی پی وقرری عینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما. اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے آسمان سے فرشتے اترے اور جو حور و غلمان تھے اور جنت کی اللہ پاک نے ان کو اتارا، ان کے ساتھ میں ان کی معیت میں عیسیٰ علیہ السلام باہر آئی گئے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر مریم اور پریشان، کہاں سے تو آ گیا؟ لوگ پوچھیں گے تو تیرا باپ کا نام کیا دوں میں؟ لوگ پوچھیں گے یہ بچہ کہاں سے آیا تو کیا نام؟ بار بار گھور رہی تھی. اللہ پاک فرماتے مریم گھورو نہیں بلکہ پیار کرو. کیا کرو؟ بچے کو پیار کرو، بوسا دو. مریم علیہ السلام اللہ کا حکم ہو رہا تھا، پیار کی، بچے کو اپنے سینے سے لگایا. اب اس کے بعد پہاڑ میں ہیں. اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتے مریم اب بچے کو لے کر نیچے اترو. یا اللہ یہ بہت بڑا کام ہے، ہم پہلے ہی لوگ پوچھیں گے بغیر باپ کے بچہ ہو گیا ہے، لوگ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں؟ اللہ فرماتے مریم تم تھوڑا کہو گی، ہم کہیں گے، ہم کہلوائیں گے، اب نیچے تو اترو. آخرکار مریم علیہ السلام اس بچے کو لے کر نیچے اتر رہی تھی، اللہ کی طرف بار بار دیکھ رہی تھی. مریم علیہ السلام آسمان کی طرف، اللہ کیا جواب دوں لوگوں کو میں؟ اللہ فرماتے فقولی انی نذرت للرحمن صوما، مریم تم کہو
انی میں نظر تو میں نے منت مان لیا ہے اللہ کے لیے صومن بات کرنے کا روزہ رکھا ہے. بات یہاں پر سمجھو آپ, کس کا روزہ ہے؟ بات کرنے کا. بات کریں گے تو روزہ ان کا ٹوٹ جائے گا. ان کا روزہ کیسا ہے؟ بات نہیں کرنے کا روزہ, خاموش رہنے کا. مریم علیہ السلام کو اللہ نے کہا مریم تمہیں بات مت کرو, لوگ پوچھیں گے آپ کیا کہیں گے؟ میرے بات کرنے کا روزہ ہے بول کے خاموش ہو جائیے. لوگ پوچھیں گے یہ بچہ کس کا ہے تو اے اللہ میں کیا کہوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا, آپ مریم کہیے اس بچے سے پوچھو. کیا بولو؟ بچے کا باپ کون ہے تو کیا کرو؟ اسی بچے کو پوچھو, اس کا باپ کون پوچھو, مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ. اب مریم علیہ السلام پہاڑ سے بچے کو لے کر نیچے اترنا ہی تھا. پورا گاؤں تماشا, ارے دیکھو دیکھو مریم اب تک نیک بن کر بیت المقدس میں رہا کرتی تھی, عبادت گزار تھی, آج کیا لے کر آ رہی ہے؟ بچہ لے کر آ رہی ہے. اکثر آدمی اچھے کام کرنے کو واسطے نہیں آتے, تماشا دیکھنے کے لیے بہت آتے ہیں. اتفاق کی بات ہی, ایک بار مولوی صاحب کیا کرے اذان دیے کرتے, کون بھی آدمی نہیں آئے. اور ایک بار کیا کرے کون کی آدمی بولے اور ایک بار اذان دو جی. مولوی صاحب اذان دینا تھا, انہیں دکان وانا والے انہوں کون کی ادھر پورے مسجد کو گئے. مولوی صاحب دیوانہ ہو گیا رہے گا. اب بھی جب اذان دیا پھر دیکھو ہے نا تو کیا کرے پورا تماشا. جب اذان دیے تو لوگ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے, جب پھر اذان دیے تماشے کے لیے آ جائیں گے لوگ, ہے نہیں ہے؟ اچھے کام کرنے کو اس سے کوئی بھی نہیں آتے, تماشا دیکھنے کے لیے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں. بہرحال مریم علیہ السلام بچے کو لے کر نیچے اترے. اب اس کے بعد لوگ پوچھے تو عیسیٰ علیہ السلام کو کہ تیرا باپ کون ہے, اور اس کا جواب کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, اور وہ جواب بچہ کیا ہے, کتنے دن کا تھا بچہ؟ 3 دن کا تھا بچہ. کتنے دن کا بچہ؟ 3 دن کا بچہ. کب تو بات کیا ہے ہارورڈ میں, کنک پور, بنگلور, مہاراشٹر, گجرات, بمبئی, دلی, کہاں بھی نہیں. اب یہ بچہ کیا بات کرے گا؟ لوگ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ مریم علیہ السلام وہاں سے مریم علیہ السلام کو کیا تہمت لگے گی؟ کل انشاءاللہ تفصیلی بات لے کر آئیں گے. دعا فرمائے جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزو ہمیں چاہیے کہ الحمدللہ یہ اعتکاف کے ایام شروع ہونے جا رہے ہیں. اب الحمدللہ ہم 14 روزے کے مکمل ہو چکے ہیں, 15ویں روزے میں داخل ہونے جا رہے ہیں. تمام حضرات سے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ارادہ کریں انشاءاللہ سال میں ایک مرتبہ کیا یہ سنت اعتکاف ہے, کم از کم بیٹھنے کی نیت کریں. آپ نہیں ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بٹھائیں, اگر نہیں ہے بچے ہو تو چھوٹے بچے کو نہیں, بالغ بچے ہیں ایسے بچوں کو کیا ہے بٹھانے کی کوشش کریں. نہیں ہے تو اپنے اڑوس پڑوس کو کسی کو کیا ہے ان کی ضرورت پوری کریں, الحمدللہ ان کو آمدہ کریں. وہ کم از کم کیا ہے سنت اعتکاف بیٹھنے کی ارادہ بھی کریں, کوشش کریں گے انشاءاللہ.